السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سب سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے ہماری ذات۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے تو سب سے پہلی اور اہم چیز کہ ہم اپنی ذات کو پہچانیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اس میں اتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق اپنے اندر بے شمار خصوصیات اور اعلیٰ صفات رکھتی ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، ان سب مخلوقات میں سے ہمیں صرف اور صرف انسانی مخلوق میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی دوسرے مخلوق کے پاس نہیں، مثلاً بولنا، سننا، سمجھنا، ہنسنا، مسکرانا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ خاندان، رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، اور پھر رہنے کے لیے چھت اور پہننے کے لیے لباس بھی اللہ نے دیے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی دوسرے مخلوق کے پاس نہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ نے انسانوں میں دو ہی جنس بنائی ہیں، مرد، عورت۔ اللہ نے ان دونوں کو بے شمار خصوصیات اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں فرق بھی رکھا ہے، کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں اور کام مختلف ہیں، اس لیے ظاہری طور پر ایک جیسے مگر جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر مختلف ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں برابر ہیں، درجات میں برابر ہیں۔ اور اب ضروری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے درجات اور مقامات کو پانے کے لیے اپنے ذات کو پہچانیں۔ تو کیسے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سب سے اہم بات، ہر کوئی اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھے اور انہیں لکھے، اور اللہ نے مجھے کتنی بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، مجھ میں ایسا خاص کیا ہے جو میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ اور انسان اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تو وہ اپنی جسمانی ساخت کو دیکھے کہ اللہ نے اسے کتنا مکمل بنایا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹ جگہ پہ رکھا، اور بہترین کٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا سنوارا ہے۔ آنکھوں کی جگہ آنکھیں، ناک کی جگہ ناک، ہونٹ کی جگہ ہونٹ، اور پھر ان میں کٹس، اور ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں، پورا جسم ہمارا ایک خوبصورت جیتی جاگتی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رشتے دیے ہیں اس میں خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اور ہم اپنے ارد گرد، اپنے حلقہ احباب اور معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جسمانی طور پہ بھی معذوری اور محرومی ہے، اور رشتوں میں بھی محرومیاں ہیں۔ کسی کے پاس والدین نہیں ہیں تو ایک ہے، اور وہ اسی طرح شوہر بیوی میں سے بھی اکثر دونوں میں سے ایک ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے یہ فرق رکھا ہے، یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ جس کے پاس ہیں وہ ان نعمتوں کا شکر کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ان پر صبر کرے، اور ان دونوں کا اجر اللہ کے ہاں آخرت میں ہم سب پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان سب چیزوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے اس دنیا میں وہ ہے زندگی، اور زندگی میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس وقت۔ اور وقت کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ چلا جائے پھر واپس نہیں آتا۔ جب ہم ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھیں گے تو تب ہی ان کی قدر اور شکر کر سکیں گے۔ اور شکر اور قدر کرنے کے طریقوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی جو بھی ہمیں خوبیاں ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو چلائیں اور اسے اپنے مقصد بنائیں۔ جب ہم اس کا اپنا مقصد بنائیں گے ہمارے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ ہمیں وہاں تک لے جائیں گے جو اصل میں ہمارا اس دنیا میں آنے کا اللہ نے خاص مقصد ہمیں سونپا ہے، اور جس کے تحت ہمیں بھیجا ہے۔ اور جب ہمیں وہ مل جائے گا تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور یہ سب کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب کے لیے ہے۔ اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں، کوئی ایسی فارمولہ بھی نہیں جو نہیں کیا جا سکتا، یا پھر کرنے والے کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو
ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر ڈال دیا جاتا ہے، ہمیں تو بس اس کو ڈھونڈنا ہے اپنے اندر اور اوپن کرنا ہے۔ جو اوپن کر لیتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں اور آخرت بھی، لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب وہ اپنی اس دنیا میں آنے کے بارے میں سوچیں گے کہ میں، جیسے ایک عورت سوچتی ہے کہ میں ایک عورت ہی کیوں ہوں، اس ملک، شہر، علاقے، گھر میں ہی کیوں ہوں، میرا یہ خاندان ہی کیوں ہے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، یہ گھر والے ہی کیوں ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو یہ سوچے آخر میری شادی اس فیملی میں اور اس مرد سے ہی کیوں ہوئی ہے، اور بچے ہیں تو ان کے بارے میں بھی سوالات ڈھونڈے گی، اور اگر حالات خوشگوار یا ناسازگار ہیں تو بھی وہ سوچے گی آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایسے خیالات، سوالات اسے اپنی ذات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہوتے، اس کا جواب اس کے اندر اور اللہ کے پاس موجود ہے۔ اندر سے مطلب اسے اپنی ذات سے مل جائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ اس کو ایسی بصیرت عطا کریں گے کہ وہ خود اپنے آپ کو جواب دے گی، ورنہ آخرت میں تو ہر کسی کو مل ہی جائیں گے۔ اور یہ غور و فکر سب مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، لڑکوں، لڑکیوں سب کے لیے ہے۔ میں نے یہ چینل اسی طرح کے سوالات اور مسائل کے حل کے لیے بنایا ہے۔ جب ہمیں جواب ملیں گے تو پھر ہی ہمیں اپنی ذات، زندگی، وقت، رشتے، مال و دولت کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور ان سب میں بڑھ کر ہمارا اللہ پر توکل، بھروسہ اور اس ذات سے محبت ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت خوبصورت، بامقصد ہو جائے گی۔ پھر ہر دن کو ایک نئے جذبے، سوچ اور آئیڈیاز کے ساتھ گزاریں گے، نہ کسی سے گلہ ہوگا، نہ شکوہ، نہ شکایت، ہر حال میں شکر، بندوں کا بھی اور اپنے رب کا بھی۔